نہیں، معرفت کا خزانہ، یہ لفظی معنی تو نہیں ہے خیر. خزائن العرفان، خزائن خزانے جمع ہے نا. اور ان کے پھر شاگرد صدر الافاضل کے شاگرد مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صدر الافاضل کے شاگرد ہیں. تو انہوں نے نام رکھا نور العرفان. سبحان اللہ. اور ان تینوں بزرگوں کے غلام نے مکہ مکرمہ میں یہ ذہن بنایا اور اسلامی بھائیوں کو تیار کیا. مفتی فاروق صاحب کو یہ کام سونپا کہ آپ اس کو شروع کرو، اور نام رکھ کر دیا صراط الجنان. تو مقفع ہو گیا نا، ہم قافیہ نام، کہ جنت کا راستہ. ان تینوں خزانوں سے جو استفادہ کرے گا انشاءاللہ وہ جنت کے راستے پر رہے گا انشاءاللہ. تو انہوں نے 6 پاروں پر کام کیا، لیکن اب وہ بہرحال سب منتشر رہا، اس پر کوئی کام صحیح ہو نہیں سکا. تو اب یہ کہ نئے سرے سے الحمدللہ کام شروع ہوا، مجلس بنی ہماری. تو مدینۃ العلمیہ تو اللہ ہمارے سلامت رکھے، کہ بڑی مدد کرتے ہیں، یہ بڑا تعاون کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، علمی طور پر رہنمائی کرتے ہیں ہماری. تو الحمدللہ آپ کو چھاپ کر دے دیں گے انشاءاللہ. اب یہ پتہ نہیں آپ خریدو گے بھی یا نہیں. ہدیتاً، یہ تو تبرکاً لے کے رکھ لینا ہے ہاں گھر میں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اب یہ دیکھو اللہ اگر چھپ کر آ جائے، میرا اندازہ ہے کوئی 250 صفحے ہو جائیں گے شاید انشاءاللہ. کہ سورہ فاتحہ کے تقریباً 25 صفحے تو شاید ہو جائیں گے سورہ فاتحہ. یہ بھی سمجھو مختصر ہے، ورنہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا تو میرا خیال ہے مولا مشکل کچھ ہے. بولے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے نیچے کے نقطے کی اگر میں تفسیر کروں نہ، وہ 70 اونٹ پر لا دی جائے، میں اتنی تفسیر کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے نیچے کے نقطے کی، وہ تو علم کے دروازے تھے. وہ میرے آقا کا ارشاد یاد آ گیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے. کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جزاک اللہ. فیضان مشکل کشا، فیضان چار یار انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. ابھی ہمارا شیر خاموش ہے، کیا بات ہے؟ وہ سپہ سالار کی آواز نہیں ابھی آئی. بابا آواز کیوں نہیں ہاں آئی؟ میں سنبھال لوں نا پرچم. سب نے سنبھال لیا؟ تیاری ہے؟ بالکل، مل کے حملہ کرنا ہے زوردار انشاءاللہ شیطان پر. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چغل خور، چغل خور کفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، کفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صراط الجنان کی آمد مرحبا. صراط الجنان کی آمد انشاءاللہ. باپا یہ ابھی جیسے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، یہ ارشاد فرمائیں کہ مطلب ہم میں سے ہر ایک کا دین ہے کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، ہم نے کرنی ہے. تو اب کوئی ہمارے سامنے اگر غیبت کا ہمیں کوئی صورت نظر آتی ہے تو اس ٹائم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہ یقینی غیبت کا کیسے ہر ایک کو اس کا ادراک نہیں ہوتا. اچھا اب غیبت بندہ 1000 مطلب وہ سنتا رہے، لیکن یہ شیطان جو ہے نا، یہ ہے واقعی المیہ ہے. تو پہلے مطلب اگر سوچ لینا، یعنی کہ میں نے جو نسخہ لکھا نا اس میں فیضان سنت اپنے غیبت کی تباہ کاریہ میں یہ مشورہ دیا ہے کہ جب کسی غیر حاضر کا تذکرہ کرنے کی نوبت آئے،
تو اس وقت سوچیں کہ یہ تذکرہ ہم کیوں کرنے لگے ہیں۔ اب اگر اس کا منفی تذکرہ یا نیگیٹو مطلب گفتگو کرنی ہے اس کی، اب تو بہت یعنی کہ ریڈ الرٹ ہو جائے کہ اب غیبت ہو جائے گی تو پتہ نہیں چلے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں کیوں کرنے لگا ہوں بات، اب شکایت کر رہا ہوں تو شکایت ان سے جو کر رہا ہوں ان صاحب سے، تو کیا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تاکہ اس کو سمجھا دیں، اگر یہ نیت ہے پھر تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اچھی نیت ہے تو ثواب بھی ملے گا، کہ آپ نہیں سمجھا سکتے تو یہ ان کو کہتا ہوں کہ سمجھا دیں گے تو چلو وہ اس کا عیب بتائے، ورنہ خالی بتانے یعنی کہ گفتگو برائے گفتگو میں اس پر تنقید کی یا اس پر تنقید کی یا اس کی کوئی غلطی جس کی حاجت نہیں ہے وہ بتائی متعین کر کے، ہاں کو متعین نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے بھئی، ایک آدمی ملا تھا اور اس نے یوں بولا، اور اس کی کوئی صورت نہیں کہ مجھے پتہ چل جائے، جیسے آپ نے مجھ سے بالفرض بات کی کہ یہ آپ کو کون ملا تھا، ہاں ورنہ اگر اندازہ ہو اس کا کھٹکا ہو نا کہ یار یہ اس کو پتہ چل جائے گا، پھر تو نہیں بتانا چاہیے کہ اس میں خطرہ کی غیبت ہو جائے، نہیں متعین کر کے کسی کو کسی کا عیب بتانا، اس کی خامی کا تذکرہ کرنا، برائی بیان کرنے کے لیے پیچھے سے، یہ ہے غیبت۔ اب اس میں اگر کوئی یہ ذہن رکھے کہ میں تو اس کے سامنے بھی بول سکتا ہوں تو غیبت سے بچ گیا، ایسا نہیں کہ جو سامنے بولے اس کے لیے غیبت جائز ہو جائے، یا جیسے کہ وہ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں بھائی قطع کلامی معاف کر کے بات کاٹ دیتے ہیں، تو علم دین کی بات ہو رہی اور کوئی کھڑا ہو جائے قطع کلامی معاف، پہلے میری سن لو، تو یہ تو گناہگار تو ہوگا ہی نا، اس کی قطع کلامی معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا میں غیبت نہیں کر رہا ہوں کر کے اس نے غیبت شروع کر دی، تب بھی غیبت تو کہلائے گی، اس کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ غیبت نہیں کر رہا ہوں، جبکہ وہ ہے غیبت، مقصود برائی بیان کرنا ہے۔ تو اس میں بس تھرڈ پرسن یعنی کہ تیسرے فرد کی گفتگو میں ہی میں نے دیکھا ہم پھنس جاتے، بڑا بڑا سمجھدار آدمی، ذمہ دار آدمی، خوف خدا بظاہر رکھنے والا فرد بھی وہ شیطان جو اس کو کلٹی مار دیتا ہے، پھنسا دیتا ہے۔ اس کا تجربہ تو بس ہوتا ہی رہتا ہے۔ ذرا کسی سے ٹیلی فون پر بات کرو نا، تو ایسا کئی بار ہوا ہے، ٹیلی فون پہ توبہ کرواتا ہوں تو شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی، آپ نے جو یہ گفتگو فرمائی اگر اس کو میں بتاؤں تو کیا وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا، واہ واہ میری کیا شان بیان کی ہوئی الیاس کے سامنے، کہ میرے کو ذلیل کر دیا اپنے پیر کے سامنے، تو پھر اگلا سمجھ جاتا ہے گڑبڑ ہو گئی، رانگ نمبر لگ گیا، پھر توبہ کرے۔ اور یہ کہ توبہ میں بھی یہ ہے کہ چپکے سے توبہ کے بجائے وہ السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، یعنی اگر چپکے سے گناہ کیا تو چپکے سے توبہ کرے، دو کے سامنے گناہ کیا تو دو کے سامنے توبہ کرے، ایک کے سامنے گناہ کیا تو اس کے سامنے توبہ کرے، 10 کے سامنے گناہ 10 کے سامنے توبہ، 1000 کے سامنے گناہ کیا تو ان 1000 کے سامنے توبہ کرے۔ یہ ہے یہ جو ہے نا العلانیت و بالعلانیت، اس پر عمل بڑا دشوار ہے، اس میں نفس بالکل تعاون نہیں کرتا، بہت شرم آتی، مگر آدمی قیامت کی شرم کو یاد کرے، اور اگر واقعی وہ ہے گناہ ایسا کہ جس کے سب کے سامنے توبہ کرنی ضروری ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے۔ توبہ کرنے سے درجے بلند تو ہو سکتے ہیں، درجے گھٹ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ درجے بلند فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے سے۔ توبہ کس رب سے کر رہا ہے، پروردگار سے توبہ کر، تو بندے سے کیا شرمائے۔ تو اگر کسی کے سامنے آپ نے کبھی غیبت کر بھی لی ہو، تو اگر چپکے سے توبہ کر لی اور اس کو پتا ہے کہ آپ نے غیبت کی ہے، جبکہ اس کو پتا ہے، تب تو اس کے سامنے بھی کرنی چاہیے، یا اس کو کسی طرح اپنی توبہ پر مطلع کر لے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، یہ ضروری ہے، خیال رکھیے۔ عموماً اس میں وہ دوسری شق جو ہے نا علانیہ توبہ کی، اس میں تو واقعی بڑے بڑے مار کھا جاتے ہیں، یہ بہت دشوار ہے، نفس پر گراں بار ہے، ٹنو وزنی ہے نفس پر، سب کے سامنے تو
میری ویلیو